السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ آج 10واں روزہ ہے اور 10ویں روزے کی ہم نے سحری کھائی ہوئی ہے۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ اللہ کو راضی کر لو، تو بعد میں یہ موقع نہیں ملنے والا۔ یہی ماہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، نماز پڑھ کے اپنے روزے رکھ کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دل لگا لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے ادھر بھی اور آخرت میں بھی۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو تو بہت جگہ بھیجتے ہیں، یونیورسٹی، کالج، بڑے بڑے انگلش میڈیم اسکول میں، لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا پاتے کہ ہمارا آخری نبی جو تھا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اور اللہ ہے جو آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم وہ نہیں سکھا رہے۔ ہمارے بچے پتہ نہیں کون سی اللہ کو مان رہے، پتہ نہیں کس کے پیچھے جا رہے ہیں، ہمیں یہ تک نہیں پتہ ہے۔ تو سب سے زیادہ ماں باپ کا تو یہی رہتا ہے کہ مطلب ان بچوں نے مطلب اس موبائل نے ہمارے بچوں کو خراب کر دیا۔ اگر آپ کے نگرانی میں آپ کے بچے کا موبائل رہے گا تو کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے کہ بچہ خراب ہوگا، ٹھیک ہے، موبائل سے بچے خراب نہیں ہوتے ہیں۔ تو مطلب موبائل سے وہ خراب ہوتے ہیں جو ان میں خود ویسی ویڈیو دیکھے یا دوسرے مطلب میوزک سنے یا اور کچھ بھی ہے جو بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں مطلب ماں باپ کو دیکھنا چاہیے ہمارا بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، ہمارا بچہ رات کو اکیلے کمرے میں سو کے مطلب کیا کیا دیکھ رہا ہے، مطلب کس سے باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نہ جانے ہمارے بچے رات میں 12-1 بجے تک مطلب چیٹ کر کے مطلب ناجائز رشتوں میں مطلب لگے رہتے ہیں، مبتلا ہیں، تو ان سے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بار میں آپ کو بولتا ہوں نا کہ ایک بار آپ کوشش کر کے دیکھیں، صرف ایک بار اللہ سے چیٹ کرو، تو اللہ سے فرینڈ شپ کرو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آخرت کیا ہے اور دنیا کیا ہے۔ تو پھر بولتے ہیں نا کہ آج مطلب سب کہیں کہیں پرسوں ایک میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب ان کا بچہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، یونیورسٹی کا کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مطلب جو ہمارے اسلامک بھائی ہوتے ہیں یہ گیا، تو اس نے جا کے اس سے سوال کیا کہ میں آپ سے کچھ اسلامک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بولا کہ مجھے نماز ہی نہیں آتی ہے، تو سوال کہاں سے آتے ہوں گے، کیا مجھے یہ نماز ہی نہیں آتی؟ تو اس نے بولا چلو چھوڑو سوالوں کو، میں آپ سے یہ ریزن جانتا ہوں کہ آپ کو نماز کیوں نہیں آتی۔ اس نے بولا میرے پاپا انجینئر ہے، ماما ڈاکٹر ہے، مجھے انہوں نے پہلے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا، ہائی اسکول ہائی سیکنڈری تک انہوں نے مجھے پڑھایا، پھر انہوں نے مجھے دلی بھیج لیا یونیورسٹی کے لیے، دلی ممبئی۔ تو وہاں پہ میں جب آیا یونیورسٹی کے لیے تو میں دیکھتا ہوں کہ دوست جاتے ہیں میرے سارے نماز پڑھنے، میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، مجھے نماز نہیں آتی ہے، میں صرف وہاں پہ جا کے مطلب اللہ اکبر کرتا ہوں، تو مطلب اتنا ایک آتا ہے کہ نیچے اوپر سجدے مار کے تو واپس آ جاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ تو ماں باپ کی غلطی ہے نا کہ اگر بچوں کو ہم اسکول میں پڑھا رہے ہیں، مطلب جو ان کی تعلیم دے رہی ہیں، ڈاکٹر بننا ہے آپ کو، انجینئر بننا ہے، بڑا بڑا کچھ بننا ہے، تو ہم ان کو ساتھ میں یہ نہیں بتا رہے، ان کو ساتھ میں نماز نہیں سکھا رہے ہیں۔ مطلب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اگر ماں اس کو مطلب اپنے ساتھ اگر نماز پڑھائے گی نا، بڑے ہو کے اللہ کا فضل و کرم سے اس کو ایک نماز نہیں چھوٹے گی۔ جیسے میں ہوں، تو میں مطلب اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں، میں چھوٹا سا تھا، تو مطلب چھوٹا سا کوئی 6 سال کا 5-6 سال کا تھا، تو ابھی مطلب اسکول نہیں بھیجا تھا، اسکول بھیجنے سے پہلے مجھے مما اپنے ساتھ اٹھاتی تھی اور نماز پڑھاتی تھی، تو اسی کے فضل و کرم سے، تو ماں کی دعائیں، ماں باپ کی دعا ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے جس سے میری آج ایک نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، میں ماشاءاللہ ساری نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو ویسے میں سب اگر کوئی بھی ماں باپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے نا، میں اس کو بولتا ہوں کہ چھوٹے سے لے کر آپ نماز پڑھاؤ، بڑے ہو کے اس کو مطلب نماز چھوڑنے کا مطلب کچھ مطلب وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں نماز چھوڑوں۔ ہاں آج دیکھو، جیسے آج میں خود ہی مطلب سوچتا ہوں اگر میں نماز چھوڑوں گا یہ ہو جائے گا، مجھے سب پتہ ہے۔ تو مطلب جیسے میں سوچتا ہوں نا، مجھے آگے کا جیسے پتہ چل گیا کہ آگے ہمیں کیا ہونے والا ہے، قبر میں جائیں گے، سوال جواب ہو گیا، آگے اگر کامیاب ہو گئے تو ہم ادھر جنت میں چلا جائیں گے، ویسے میں سوچتا ہوں اگر سارے سوچتے ہیں نا، انشاءاللہ سارے نماز پڑھنے والے ہوتے، انشاءاللہ سارے قرآن شریف کی تعلیم کرنے والے ہوتے، انشاءاللہ سارے اللہ کی کتاب اور اللہ کا دین پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ تو سب سے تو آج کل تو زیادہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں جو تبلیغ والے ہوتے ہیں۔ تبلیغ والے کیا گناہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو ٹوکا لے کے مارنے کے لیے نکلتے ہیں؟ تو زیادہ تو میں نے مسجد میں دیکھا ہے جب وہ آگے جا کے بولتے ہیں کہ اس طرح ہم اس کی دین کی باتیں ہوگی مغرب کی نماز کے بعد، تو وہ تو پہلے ہی سنتے پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا وہ آپ کے مارنے کے لیے آتے؟ کیا وہ غلط بول دیتے؟ بس 2 باتیں ان کی تو سننی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں یہ سن پاتے ہیں۔ تو ان کا مطلب یہ ان کی باتیں سننی، تو یہ بات پھر سن کس کی رہے ہیں؟
ہیں؟ کون سے نبی کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کون سے اللہ کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کیا دوسرا کوئی اللہ ہے؟ جس دن سارا کچھ مطلب قیامت کے دن سب کچھ اللہ تعالیٰ گرا دے گا، پھر لاسٹ میں بولے گا کوئی ہے میرے مقابل جو اس وقت کھڑا ہو سکے، تو کون کھڑا ہوگا جس کو سب اللہ تعالیٰ گرا دے گا؟ کیا آپ کا وہ نبی کھڑا ہو پائے گا جس کو آج یہ مان رہے ہیں؟ کیا آپ کا وہ اللہ کھڑا ہو پائے گا جس کو آج یہ مان رہے ہیں؟ کوئی نہیں کھڑا ہونے والا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہنے والی ہے۔ تو یہاں تک کہ جو فرشتہ ہمارے روح قبض کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، تو اس کو تو سب لاسٹ میں ملے گی، اور سب سے لاسٹ میں مطلب جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا تخت اٹھا کے رکھا ان کو ملے گی۔ تو میرا یہی گزارش کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں، روزہ سکھائیں، مطلب ان کو نماز سکھائیں، ان کو دین کی تعلیمیں بتائیں، ان کو درسگاہ بھیجیں، قرآن شریف کی تعلیم دیں ان کو۔ تو آج کل تو کوئی بھی نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ خاص کر کے مطلب جو بچے ہیں یہ نماز پڑھ۔ اور ایک بات بتا دو، آپ کا روزہ رکھنا بالکل بیکار ہے جو آپ نے یہ غلط کام نہیں چھوڑے۔ جیسے پرسوں میں نیچے دکان سے واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 2-3 ٹیچر، فیمیل ٹیچر جو یہاں سے جا رہی تھی، تو ٹیچر تھی، میں خود حالانکہ جانتا ہوں ان کو، تو وہ اسکول کے لیے جا رہی تھی، تو میں نے دعا سلام کی ان سے، تو وہ چلا گئی۔ تو میں نے ان سے دیکھا کہ ان کو پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے، کیا پرفیوم کی، وہ پرفیوم جو 250-300 کی ملتی ہے، تو اتنا آپ کیا 50 روپے کی یا 30 روپے کی عطر لگا کے نہیں ڈال سکتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں ایک تو آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور دوسرے سے وہی پرفیوم آپ ڈال کے جا رہے ہو جس میں الکوہول ملا کے رکھا ہوا ہے، وہی پرفیوم جس کو بھیجنے کے لیے کمپنی نے ناجائز پتہ نہیں کیا کیا اس میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، وہ پرفیوم لے کر مطلب ڈال کے یہ سکول جا رہی ہے، کیا دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تو پہلے تو عورت کو باہر نکلنا منع ہے، مطلب اسلام نہیں چاہتا کہ عورت باہر جائے، اس کا بھائی ہو، اس کا خامند ہو یا اس کا پاپا ہو، وہ بازار سے اس کا کوئی سامان ہو تو وہ لے آئے، لیکن اگر ایسے میں اگر نہ ہو، نہ اس کا بھائی جا سکتا ہے نہ پاپا، اگر کسی مجبوری میں عورت کو جانا پڑے اس کو پردہ کرنا چاہیے، اور خوشبو لگانا تو سخت منع ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اگر ان کو عادت ہے خوشبو لگانے کی تو یہ عطر لگائیں کم سے کم۔ تو مطلب جیسے کچھ ہوتی ہے نا بھائی، ہمیں باہر جانے تو ہمیں عادت ہے خوشبو ڈالنے کی، یہ وہ ادھر ادھر، تو اگر آپ کو ڈالنی ہے تو آپ عطر کیوں نہیں لگاتے؟ تو یہ پھر 200-250 کی پرفیوم کیوں ڈالتے؟ جب کوئی غریب جب باہر آ جائے نا، چپ کر کے اندر بیٹھتے ہیں وہ 2-3 جب تک آواز نہ لگائے، اگر کوئی پیسے مانگنے والے، میں نے بہت جگہ دیکھا بھی ہے، جب تک وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے 2-3 آواز نہ لگائے نا تب تک اندر سے کوئی نہیں سنتا ہے۔ حالانکہ کوئی تو کبھی کبھی تو نکلتا ہی نہیں ہے، بس اس کو بولتا ہے کہ یہاں یہ چلا جائے تو 10 روپے بچ جائے تو وہی بات ہے۔ کیا اسی کے لیے مطلب اللہ نے آپ اس کو آپ کے گھر بھیجا؟ اللہ کو پتہ ہے میں نے اس کو 4 پیسے دیے اس لیے غریب کو بھی آپ کے گھر بھیج رہے ہیں، تو کیا آپ اس کو 10 روپے اس میں سے نہیں دے دیتے ہیں؟ 2-3 لاکھ کی آپ کی پراپرٹی ہے، کتنے بڑے محل ہیں آپ کے، تو کیا اس میں سے آپ 10 روپے 20 روپے نکال نہیں سکتے ہیں اس کے لیے؟ اللہ نے اس کو آپ کے گھر اس لیے بھیجا ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں پیسے، اللہ ہی نے آپ کو پیسے دیے ہیں، تو اگر وہ چھیننا چاہے تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ تو باقی میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ کوئی نہیں اس دنیا پہ رہنے والا، سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، تو نہ جانے کب میری اور آپ کی موت آ جائے تو ہم اسی گناہوں میں مبتلا رہیں، نہ ہم معافی مانگ سکیں۔ یہ پتہ ہی نہیں چلا آج 10واں روزہ ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا 20 روزے ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا عید آ جائے گی، لیکن میں اور آپ ایسے گناہوں میں مبتلا رہیں گے۔ میری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ سب سے پہلے آپ تو اللہ کو راضی کریں۔ تو اگر کوئی لڑکا یا لڑکی میری ویڈیو دیکھ رہی ہے، میرا بھائی ہو یا میری بہن ہو، اس سے میں گزارش کروں گا کہ جتنی آپ رات 12-1 بجے تک چیٹنگ کرتے ہیں نا، جتنی 12-1 بجے تک آپ چیٹنگ کرتے ہیں اتنی آپ اللہ تعالیٰ سے چیٹنگ کریں، ٹھیک ہے؟ مطلب ناجائز رشتے مطلب بنا کے رکھتے ہو آپ 12-1، یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہاں پہ 2 بھی بج جاتے ہیں، آپ لگے رہتے ہو چیٹنگ کرنے ہیں، اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ لاسٹ میں دیکھنا کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہے، لاسٹ میں سب کو دھوکہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی مطلب ایسا ہے جس سے آپ اگر چیٹنگ کرو گے، فرینڈ شپ کرو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے سب سے زیادہ کوشش کرے کہ اسے سے چیٹ کرنے کی کوشش کرے، اسے سے فرینڈ شپ بنائے، انشاءاللہ دنیا میں کامیاب تو آخرت میں بھی کامیاب۔ میری آپ سے یہ گزارش رہے کہ سب سے پہلے تو آپ روزہ رکھیں۔ تو میں تو ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ مطلب جو بھی برا کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ اس کا فاقہ رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے جس نے برے کام آپ نے نہیں چھوڑے۔ جیسے کہ کچھ بھی اگر یہ مطلب آپ باہر جا رہے ہو، ٹھیک ہے، مطلب عورتوں کی بات کرتا ہوں میں، وہ جا رہی ہیں پرفیوم ڈال کے، پرفیوم سے کیا آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ پرفیوم سے کیا دوسرے کو دقت نہیں ہوگی جب آپ کے پاس سے گزرے گا؟ آپ تو یہ سوچیے جب میرے پاس سے دوسرا گزرے اس کو اچھی خوشبو آنی چاہیے۔ کیا آپ سے بدبو آ رہی ہے کہ آپ پرفیوم ڈالتے ہو؟ نہیں، مجھے بتائیں کہ آپ کے سے بدبو آتی ہے کہ آپ پرفیوم ڈالتے ہو؟ کیا پرفیوم کے آپ کو باہر کوئی الاؤڈ نہیں کرے گا؟ کیا آپ کی اٹینڈنس نہیں ہوگی اسکول میں جب تک آپ کو پرفیوم نہیں ہوگی؟ مجھے ایک اتنی بات بتا دیں۔
باقی میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اس کے بعد روزے شوزے رکھ لیں. تو باقی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.